اپنے پاک ذکر کے لیے جمع کیا، اللہ قبولیت، استقامت، اصول، خلوص نصیب کرے۔ سارے ماشاء اللہ سمجھدار ہیں۔ ایک بات بتاؤ، آنکھوں دیکھ کے چھٹی ہو یا کانوں سنی چھٹی ہو؟ عام بات ہے، کانوں سنی چھٹی ہو جا، لیکن بعض دفعہ آنکھوں دیکھ کے چھٹی ہو جا، دیکھ کے کچھ آدمی نکلے کچھ، اس لیے کہ بڑا سوچ کے سمجھ کے دھیان سے خیال سے کام کرنا۔ آتے یاد آ گئی ایک بات، میں بھائی حدیث قرآن کی تو بات ہے نہیں، واقعات کی بات ہے اور سبق حاصل کرنے کی بات ہے، لیکن وہاں سے یہاں تک اس بادشاہ کا نام نہیں آیا دھیان میں۔ چلو نہیں آیا کوئی بات نہیں، کوئی دھیان تو کرنی نہیں۔ بادشاہوں کے یہاں رہا کرتے تھے، ادھر نوکر کے ان کے ہاتھ ہی ہوتے تھے، کیا وزیر۔ وزیر کا کام تھا عشاء کے بعد میں سونے سے پہلے بسترے کا بچھانا، جھاڑنا، پوچھنا، احتیاط سے کرنا، حسب معمول روزانہ کا کام تھا۔ سننا ایک دن بیچارہ گیا، بسترا بچھا کے چادر لیا، گدا گرم نرم کر کے سارا دل میں بات آ گئی، دھیان سمجھیے بات کو، ایسا بسترا ہے، ایسی چادر ہے، ایسا لحاظ ہے، جب بادشاہ اس پہ لیٹتے ہوں گے تو کیسا مزہ آتا ہوگا۔ دیکھ لیں پڑھ کے لگا، دیکھ لیں، دل کی اپنی وہ چل رہی گھسا گھسی، کہنے لگا جی دیکھ لے، کوئی کون دیکھ رہا اتنی دیر پہ، پڑھ کے دیکھ لے۔ جو لیٹا بادشاہ کے بستر میں، ہو کیسا بسترا ہے، کہنے لگا جی چادر، اور چادر کو اوڑھنا تھا، چاروں کھانا چاہیے، چادر اوڑھی اور چاروں کھانا چاہیے۔ بادشاہ کو کام میں کام کچھ نکلتا ہوتا رہا، اسے دیر ہوگی کافی۔ رانی تھی کام سے اس کا کام تھا خوراک آگے دیکھی ہے، طبیعت ٹھیک نہیں دکھتی ہے، کام زیادہ دیر کرا، تھک گئے ہوں گے، وہ پلٹ آ گئے ہوگی، ٹھیک نہ انہوں نے دیکھا نہ اسے پتا، اپنے اس سے دیر تو ہو ہی گئی تھی، اگر رانی انتظار کر رہی ہوں کبھی لیٹ نہ گئی ہو، وہ جو آیا آ کے دیکھا ایک کی جگہ دو، رانی ہے دوسرا کون ہے، یہ پلٹ آ کے دیکھا وزیر اور رانی کے پاس، اب دونوں سو رہے، کیا کروں، کبھی دل یوں کہہ رہا اسے نمٹا، کبھی دل یوں کہہ رہا دونوں کو نمٹا، دونوں غلطی، یہ کیوں پڑی اس کے پاس، یہ کیوں لے کے پڑا اپنے پاس، یہ ہوتے جو تلوار کھینچی، اللہ دونوں کو نمٹا، ورنہ بانس ہوگا نہ آگے ببن سے بلا کے پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ بدنامگی ہوگی۔ اور تلوار جو سنتی کہنے لگا یہ اور زیادہ ہوگی بدنامگی۔ بادشاہ نے وزیر کو، رانی کو، دونوں کو قتل کر دیا، بات کو پتہ نہیں کیا ہے، یہ اور زیادہ ہوگی، کیا کروں، پریشان۔ اب غصے میں جو پھانسا تو اس کی کھل گئی آنکھ، کس کی، وزیر ہی کھل گئی آنکھ، انہوں نے دیکھا جلدی سے دیکھا بادل کھڑے، سوال لو جا پڑا، کہنے کیا ہے، اور تلوار جیسے اس کی آنکھ کھل گئی،
रानी की भी आँख खुल गई। جی अब वो देख के कहने लगे, तलवार सूंघ रखी वजीर पे। ऐसा वजीर जो 22 मिनट 24 घंटे हाजी का ताबे, क्या है, क्या कर रहे हो? बात से कह रहा, मैं से पूछ रही क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे थे, कहाँ से, यहाँ से, दिमाग सही है कि नहीं है? वजीर को ये पड़ी, अब अपने बाप को पूछ रही, मैं से क्या, बड़ा नहीं थी वो, आग भगूला होगी, दिमाग से सही है कि नहीं है? वजीर के सामने मैं पे इल्ज़ाम लगा रहे हो? बाप रे, चुप, क्या कहो, क्या करो? कहना चुप के खड़े हो गए और तलवार से सोच ली बुला के इस पे वजीर पे। अगर मैंने नहीं छेड़ा, नहीं उठाया, क्या पता तक रहे हो, कर रहे हो, चल रहने जब उठेंगे अपना आप देख लूँगी, पूछ लूँगी खाने पीने को। चुपकी आगे पड़ गई, चुपकी उठ कर बुला कर, गलती क्या है इसकी, क्या कह रही हो? कहाँ था मैं? यहाँ अरे नहीं था, यहाँ से मतलब आया हूँ। अच्छा, अब आए हो, लेकर वजीर को तलवार में सूझ रखी इसी पे। जब औरत बिक जाए ना, अच्छा के होश कर दे सही। बादशाह कहने लगा कुछ समझ में बात नहीं आई, समझ में बात नहीं, तलवार दे मुझे, अब समझ में। जब ये तलवार तुम्हारे गर्दन पर होगी, तुम्हारे समझ में जब आएगी, मैं पे इल्ज़ाम, वजीर पे इल्ज़ाम। वजीर कहने लगा, जा अपना मैं बताऊँगा असलियत की बात क्या है। तलवार रख कहने लगे, बता क्या है? कि बात सलामत रोज़ाना मैं आपका बिस्तरा किया करता था, आज मेरे दिमाग में सूझी पे लेट कर दिया कि कैसा है मजा इसका। मुझे लेट के कुछ जायका से लगा, मैं ऐसे लगा, बस चद्दर ओढ़ डालो, मुझे पता नहीं पर क्या हुआ क्या। जब आपने खांसी हमारी, जब मेरी आँख खुली, देखा मैंने रानी भरा, मैं घबरा गया, देखा आपको तलवार लिए हुए, मेरी हवा खराब हो गई। किस्सा क्या हुआ, क्या टाइम था कि यहाँ पड़ गया था? रानी ने कहा, ठीक कह रहे हो। मैं जब आई तो लेटे हुए थे, मैं जैसे समझे आप लेटे हुए हैं, थके हुए होंगे या कुछ काम करके आए हो, क्या बात हो, क्या चुपके लेट के ना बोल लेना, ना खाना ना पीना। मैं भी लेट गई, अब मुझे क्या पता कि आप लेटे हैं या ये लेटा, कौन लेटा हुआ है? बात ठीक है, न तुम्हारी गलती है न तुम्हारी गलती, मेरी आंखों की देखने की गलती है। हो गया आंखों देख के झूठ है, झूठ। तो बाद दफे आंखों देख के भी झूठ हो जा, करना सुनी तो झूठ हो भी जा, नहीं भी होती, लेकिन बाद दफे आंखों देख के भी झूठ हो जा। इसलिए है ना कि आदमी को समझ की ज़रूरत है। दीन ने, इस्लाम ने, शरीयत ने दुनिया की दीन की तालीम नहीं दी, दुनिया की भी तालीम दी है कि किस वक्त में किस तरीके से क्या करना है, कहाँ क्या करना है और किस तरीके से ज़िंदगी को बसर करना है। दीन की तालीम नहीं दी इस्लाम ने, नमाज की, रोज़े की, हज की, ज़कात की, इन्हीं की तालीम दी है। अपनी गलतियों की जो सारी उम्र होगी, हत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु बरात तहियातु लिल्लाहि,
اور جب محلے میں ہونے لگی اس کے لیے بھائی 3 دن لگاؤ اپنا وہ چھان چون کے دیکھ لو کچھ کمی تو نہیں ہے. اور ماں جو بتا میرے صاحب نے التحیات نہ کو التحیات کو ہا کا دے ساری بروگی مجھے پڑھتے ہوئے آتے تو کسی نے کہا نہیں میں تم نے آج تک کسی کو کہا کہاں جب کوئی چیز کہتا ہے کسی کو کہا تو کوئی جاننے والے کے سامنے فرتا کرتا یہ تو تھی کوئی کہتا 50 طالب علموں کے سامنے استاد حدیث سب کے التحیات فیل. ہم بھی اس میں بیٹھے جن نے رٹن کر لیا تو الگ بات ہے. التحیات دیکھ لو کسی کی کتاب میں جا کے جاننے والے سے ہاں کا زیر لکھا ہوا بھی ہے پڑھنے میں بھی ہے. حیات نہ کوئی لکھا ہوا نہ کوئی پڑھا ترجمہ اور ہو جائے اس کا کہنے کا التحیات کا ہے التحیات ہاں کا زیر ہو جائے. ایک سانس میں اگر پڑھ رہا ہے تو اس کا طریقہ الگ ہے اور سانس لے کے اگر پڑھ رہا ہے یہ التحیات ہے یہ وہی چیز نہیں ہے. نبی اور خدا دونوں کی ہم کلامی اور فرشتوں کی مجموعہ ہے. جب معراج میں گئے اللہ نے پوچھا کیا لائے ہو کوئی جاگا کہیں نہیں جائے گا اس کو لے کے جاگا نہیں جاگا اور دھیانی کے جا رہا ہو یا بغیر دھیانی کے جا رہا ہو انہوں نے بعد 2 روپے کے بچوں کے بات ہے کچھ لے کے جاؤ. اللہ نے پوچھا کیا لائے ہو سمجھیے بات کو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی شان کے مطابق پیش کر دیا کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات جانی عبادت مالی عبادت زبانی عبادت تیرے واسطے لایا. ہاں اسی کی ضرورت ہے مجھے کہنے کی ضرورت ہے. اللہ کی طرف سے جو قبولیت ہوگی السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام و نبی آپ پر اللہ کی رحمت. اب نبی ہو امت کا غم لیے ہوئے ہو امت سے محبت ہو ماں بھی نہیں بھول رہا میں اور آپ یہاں بھولے بیٹھے. کون کہہ دیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ سلامتی اور رحمت میں نیک لوگوں کے اوپر بھی تقسیم کر رہا ہوں. فرشتے نے سنا دیکھا تو محبوبہ کی مایا بٹ رہی تو تم کیوں رہو محروم. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ہم بھی گواہ دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اس کے رسول ہے. تو بھائی اکابرین نے استاد حدیث نے مذاہب علوم کا سب کی سن لی غلط 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 لیکن اتنی لمبی دھاریاں ہوگی ساری آدھی بخاری پڑھ لی سب کی تو یار غلطی تو بتاؤں گا پڑھ کے سنائی کہ یہ ہے کوئی کسی کا یاد. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اب پڑھنے لگا التحیات للہ والصلوات والطیبات. صحیح پڑھے گا غلط پڑھے گا. التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس طریقہ اور بھی ہے اس کے پڑھنے کا. اگر ایک ہی سانس میں پڑھنا چاہ رہا بتاؤں کیا ٹائم تو کہہ نہیں رہا بتاؤں التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. 7 طرح کی التحیات لکھی. بہرحال بھائی جو بھی عمل آدمی کر رہا ہے سوچ کے سمجھ کے دھیان سے خیال سے اب دیکھا دیکھی کام ہم کر رہے اس لیے ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا.
اب امام صاحب کے تو گڈے میں تو تھی تکلیف تو اٹھنا بیٹھنا تو رام ہو، اب وہ تو بیٹھ کے پڑھ رہا. ان نے بھی شروع کر دی امام صاحب پڑھ نیو ملے ثواب بس. ان نے بھی شروع کر دی. اب بتاؤ یہ ہم کو دیکھی غلط تھوڑی نہیں ہو رہی. ہم کو دیکھی غلط کسی کتاب میں کسی حدیث میں یہ جو ہے لکھا ہوا فضائل نماز کے اندر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اللہ قبر پر رحمت نازل فرمائے لکھ گئے ہیں. کھڑے ہو کے نماز میں ایک حرف کے بدلے اللہ 100 نیکی عطا فرماتے ہیں، اور بیٹھ کے ایک حرف کے بدلے میں 50 نیکیاں. اللہ ثواب ملا کہ نہ ملا؟ میں کہنے لگا اللہ حضرت جی کی قبر پر رحمت نازل فرمائے. میں کہنے لگا جب 2 رکعت پڑھی ہوتا ہے ایک رہے گی. بے وقوف، رکعت 2 ہوں گے ثواب ادا ہوگا. اب بتاؤ، اول تو نفل پڑھنے کا شوق نہیں رہا. اب اگر ہو بھی گیا ظہر کے بعد، جمعے کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد اتنے کھڑا ہوگا یوں ہوگا یوں ہوگا یوں ہوگا جا بھی لے گا اپنے گھر. نفل دوستوں نفع کے واسطے ہیں، اس لیے نفع کو نفع کے طریقے سے. مجبوری معذوری وہ الگ چیز ہے. مجبور کے لیے معذور کے لیے شریعت نے سارے راستے ہموار کیے، لیکن بغیر مجبوری معذوری کے بیٹھ کے نماز پڑھنا درست نہیں ہے. کیوں نہیں درست؟ نقصان ہو ادا. ہاں جی آگے سمجھ میں. صرف اتنا سنا ہے اکابرین سے، آپ نے کبھی عشاء کے بعد کی 2 نفل بیٹھ کے بھی پڑھی ہے؟ بیٹھ کے پڑھانے کا ہمیشہ نہیں پڑھتے تھے امت کی تعلیم. نہ کسی اکابر سے ہم نے سنا. اگر کسی نے سنا ہو تو مجھے بھی سمجھا دی بتا دی بھائی. اتنا سنا ہم نے تو عشاء کے بعد کی صرف 2 نفل آپ کبھی بیٹھ کے بھی پڑھ لیا کرتے تھے. عشاء کے بعد کی نفل سنت میرے پاس ہے جو ساری رات تہجد میں کھڑے ہوتے وہ نہیں رہی سنت ہے. جو تہجد سفر میں حضر میں کبھی قضا ہوئی نہیں وہ نہیں رہی سنت. جو وضو میں اور نماز کے ٹائم میں اور گھر جانے سے پہلے نماز کرتے تھے آپ وہ نہیں رہی سنت. ساری سنت پہ پانی ایک سنت رہ گئی بھائی عشاء کے بعد بیٹھ. اور پھر اس کے سلسلے کے فعل میں مغرب کے بعد بھی جمعہ کے بعد بھی جب بھی بیٹھے بیٹھے نیو کرا نفرام. بلکہ معتبر اکابرین سے سنا ہے کھڑے ہو کے پڑھ یا بیٹھ کے پڑھ. اچھا خاصے آدمی کے لیے رکوع میں سر کمر سرین برابر. مرد کے وقت کر رہا بات میں کبھی عورتوں جا کے رہنے لگو. ایک ہاتھ اشارہ جاہل جماعت میں سے معاویہ صاحب نے اسے نماز سکھائی. یوں جھک آیا گھر، وہ بہن پڑھی نماز ایک مارا میں جھک نیچے جھک. اور بیچاری آگے گر گئی نماز بھول گئی. بغیر سمجھے عمل کی دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا اور افراد کو گمراہ ہو رہا ہے. انہوں نے سمجھایا تجھے تو تجھے آگے وہاں کر رہا. جماعت سے بتایا امیر صاحب نے نام بدنام امیر صاحب کا سمجھ تو نہیں رہا، نام بدنام کر رہا تھا امیر صاحب کا. اس لیے بھائی 24 گھنٹے کی زندگی ہماری بہت سوچ کے سمجھ کے سنبھل کے چلنے کی ہے. دونوں طریقے سے میں نے بتا دیا، دین سے بھی اور واقعہ سے بھی. 22 دفعہ ہم کو دیکھ کے بھی غلط ہو جائے. اللہ یقین عمل سے ہی کی توفیق.